ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے. پانی کے بغیر ہم 12-13 گھنٹے 3 دن بھی گزارا کر سکتے ہیں, آکسیجن کے بغیر ہم 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں کروڑ روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا, اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہٰذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, نہ بھائی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. آسمانوں سے دنا دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا, اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا. کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ کو پتا ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا یہ زیادہ گندا ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے, فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا. ونس اپون اے ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر. تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا وہ زیادہ اچھا ہے. جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے. یہ رپورٹ ہے بقا, ایک ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کے, وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں, بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی, میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے, اللہ کی, چلے گی اللہ کی. لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا. لہذا تسلی میں رہے. تو یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. سرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے, اللہ کے, اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی, پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو, کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے. اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو. سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے, بچے بھی پیدا ہوں گے, بیگم کا خرچہ, تنخواہ میری تھوڑی ہے, آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, کر لو بھائی, بچے بھی پیدا کر لو, شادی بھی کر لو. اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا, غنی کر دوں گا. جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو, بٹوے کو, کتنے پیسے ہیں مت دیکھو, وٹامن سی وٹامن ڈی. وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا, تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو, نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں. پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود, اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے. تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو. توکل کرو بھائی, اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ. کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ میاں. یہودی کہتا ہے نہیں, وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا بھائی, اللہ کے حوالے. جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ. بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. ابے بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے, تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے, بھائی شفا دینے والا کون ہے, تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو. ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع ہے, وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو, اسباب کو مت دیکھو. تو جو میں آج بیان لے کے چلا تھا, ایک 2-3 جملوں میں اس کو بھی سمیٹتا ہوں. جو میرا مقصد تھا, اصل میں میرے بیان میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے اور جو اصل بات ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اصل بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ تمہید نہ سمجھائی جائے.